فوز امری الى الله ان الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في امره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صلوات على محمد وعلى محمد. حضرات گرامی، سویا میں امام حسین کے حوالے سے یہ مجلس مرتب کی گئی ہے اور مجھے یہ بتایا گیا کہ بانیان مجلس کا یہ ارادہ ہے کہ ہر سال اس مجلس کو رکھا جائے. انشاءاللہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس سال چونکہ پہلا سال ہے تو ظاہر ہے کہ اس حساب سے تشہیر نہ ہو پائی اور نہ اس قدر وسائل مہیا ہوں گے. بہرحال حسین ابن علی قبول کرنے والے ہیں. اس عنوان سے میں نے ایک بند آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا ہے اور بند تلاوت کرنا کیوں کہا میں وہ بھی پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ لفظ تلاوت میں نے کیوں کہا. چودھری نذیر احمد دہلوی ایک معروف شاعر ہیں ہندوستان کے، مرثیہ گو تھے اور وہ کہیں جاتے تھے تو کہیں تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی تو کہیں تعداد بہت معمولی ہوتی تھی، جیسے کبھی کچھ ہی افراد ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ جہاں بڑی تعداد ہوتی تھی تو وہاں پڑھنے میں مزہ آتا تھا اور جہاں معمولی تعداد ہوتی تھی تو وہاں پہ دل ٹوٹتا تھا کہ اتنی محنت کر کے آئے اور سننے والا کوئی نہیں آیا. ایک دن مولا نے ایسا بند کہلوا دیا کہ پھر تعداد اہمیت نہیں رکھنے لگی. کہتے ہیں کہ گلچی میرے اشعار کے گل چنتے ہیں. گلچی یعنی پھول چننے والا. گلچی میرے اشعار کے گل چنتے ہیں، سن سن کے بسط شوق سر دھنتے ہیں. جب مجمع کم سے جی چراتا ہوں نذیر، شبیر یہ کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں. شبیر یہ کہتے ہیں. اچھا یہ کیا شاعری کا مزاج ہے؟ یہ کیا شاعرانہ گفتگو ہے؟ نہیں حضرات گرامی، اس کے پیچھے روایتوں کی بیک ہے. جب آپ مولا رضا کی زیارت پر جاتے ہیں تو آپ ایک جملہ کہتے ہیں، بلکہ کئی ایک جملے کہتے ہیں، اور یہ متعدد ائمہ کی روایتوں میں، یعنی متعدد زیارتوں میں، فقط مولا رضا کی زیارت میں نہیں. اشہد انک ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون سلامی. مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ ترون مقامی، آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں. ترون مقامی و تسمعون کلامی، اور میں جو کلام کر رہا ہوں نا
کہ مولا مجھے یہ عطا کر دیجئے، مولا مجھے یہ عطا کر دیجئے. ترون مقامی وتسمعون کلامی، مولا آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں. وتردون سلامی، اور مولا میں آپ کو السلام علیکہ ایھا الرضا کہہ رہا ہوں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ رہا ہوں. وتردون سلامی، جب میں آپ کو سلام کر رہا ہوں آپ سلام کا جواب دوبارہ پلٹا رہے ہیں. مولا میں گواہی دیتا ہوں. لہذا یہ زیارت کے جملے ہیں کہ وہ ہمارے مقام سے آشنا ہے. چھٹے امام کی روایت ہے. اچھا کوئی کہے کہ اس دنیا میں نہ رہے تو اب کیسے دیکھ رہے ہیں، تو اس پر بھی حدیث ہے، رسول اسلام کی بھی حدیث ہے اور دیگر مولا رضا کی بھی حدیث ہے اور دیگر ائمہ کی بھی حدیث ہے. من زارنی فی حیاتی کمن زارنی بعد مماتی، جو میری زیارت دنیا میں کرے ایسا ہی ہے جیسے مرنے کے بعد اور دنیا میں کرے ایک برابر ہے. تو زندگی میں زیارت کر لو یا مرنے کے بعد زیارت کر لو ایک برابر ہے. یعنی اب جو آپ کوشش کریں گے، اگر اس حدیث کے بعد اگر کربلا کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو یہ گمان بھی نہ کیجئے گا کہ حسین کی قبر پہ، یقیناً قبر پہ جا رہے ہیں مگر ایک مزار ہے جو جا رہا ہوں. نہیں، حسین میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، حسین میرے پر فضل کی نظر کریں گے، حسین لطف کی نگاہ کریں گے. علی اکبر میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، علی اصغر میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نیت ہے اور اگر یہ ذہن میں ہے کہ میں حسین سے ملاقات کرنے کو جا رہا ہوں، مرقد پہ نہیں جا رہا، حسین سے ملاقات کرنے کو جا رہا ہوں، مرقد پہ نہیں جا رہا، حسین سے، عباس ابن علی سے ملاقات کرنے کو جا رہا ہوں. لہذا تو ان کی زیارت زندگی میں موت کے بعد ایک برابر ہے. تو اب یہ میں نے عنوان پیش کر دیا آپ کو کہ امام کی زیارت کے جملے موت کے بعد کے اور زندگی میں. چھٹے امام، ایک شخص نے اپنے گھر سے نکلا اور اس نے ایک بری نگاہ نامحرم پر ڈالی. اچھا اس کی عادت تھی اور ہر صحابی کی عادت تھی، اور میں یہ عرض کروں کہ ہمیں بھی یہ عادت اپنانی چاہیے کہ صبح اٹھ کر پہلا سلام اپنے زمانے کے امام کو کریں. تو ہر صحابی کی عادت تھی کہ جب اپنے کام پہ جایا کرتا تھا، جو بھی اس زمانے میں کام ہوا کرتے تھے، فصل اگانا، درخت لگانا، ہل چلانا، جو بھی کام ہوا کرتے تھے، اتنی ترقی تو نہیں ہوئی تھی، تو امام کے گھر پر آ کر پہلے سلام کیا کرتے تھے اور پھر امام کے گھر سے اپنے کام پہ جایا کرتے تھے. کیا بہتر نہیں ہو کہ ہم بھی اٹھ کر پہلا سلام امام کو پیش کریں اور اس کے بعد اپنے کام پر جائیں؟ کیا بہتر نہیں ہے؟ وہ برکتیں حاصل ہوں گی. کیوں برکتیں حاصل ہوں گی میں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے ابھی میں نے مولانا رضا کے جملے پیش کیے، میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے سلام کا رد کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں. جو وعلیکم سلام آئے گا نا، تم پر بھی سلامتی ہو، تو پورا دن میرا بہترین گزرے گا، پورا دن میرا اچھا گزرے گا. بس وہ اس نے نگاہ نامحرم پر ڈالی اور اب مولا کے پاس آیا، امام کو سلام کیا. امام نے جواب تو دیا لیکن ناراضگی کا اظہار بھی کیا. اس نے کہا فرزند رسول ناراض کیوں ہیں؟ امام نے کہا تم آتے وقت نامحرم پر نگاہ غلط ڈال کے آ رہے ہو. کہاں مولا، نگاہ غلط تو ڈالی لیکن آپ کو کیسے خبر؟ امام نے کہا تو کیا یہ تم یہ سمجھے ہو کہ یہ در و دیوار ہمارے اور تمہارے درمیان حائل ہے؟ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ در و دیوار تمہارے ہمارے درمیان حائل ہے؟ ہم تمہارے مقام کو دیکھ رہے ہیں. لہذا زندگی میں بھی امام مقام کو دیکھ رہا ہے، موت کے بعد بھی امام مقام کو دیکھ رہے ہیں. بس گرامی، یہ بات جو میں نے پیش کی یہ ایک روانی میں، اگرچہ کہ ذہن کے کسی گوشے میں نہ تھا کہ آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کروں گا، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے. تو لہذا اگر خدا نہ کرے کہ فجر قضا ہو جاتی ہے، اٹھ کے مولا کو راضی کیجئے، سلام پیش کیجئے اور پھر اپنے کام پر جائیے. زندگی کی عادت بنا لیجئے، پھر اپنے فیوزات اپنی زندگی میں دیکھیے. بعض کو شکوہ ہوتا ہے
ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے. دیکھیں زیادہ مال ہونا یہ کمال نہیں ہے. مال کا 6 ڈیجٹ سیلری ہے، 7 ڈیجٹ سیلری ہے، 4 میل ہیں، 5 کمرے کا گھر ہے، سکون نہیں ہے. ایسے بہت لوگ دیکھیں. میں زیارت میں گیا تھا، ایک عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ایک اس کا ایک فرائڈ چکن کے ساتھ فرینچائز تھا. $1 ملین کا اس کا ٹرن اوور تھا. $1 ملین کا. خوش نہیں تھا زندگی سے. برکت ہونا بہت بڑی بات ہے. تھوڑا ہو لیکن سکون ہو زندگی میں. یہ برکت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ برکت ایسے ہی حاصل ہوگی کہ جب آپ کی زندگی میں امام شامل ہوگا. بس نے کہا کہ اس سے زیادہ اس موضوع میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں آیت پر آ جاؤں گا. میں نے مشہور و معروف آیت آپ کی خدمت پیش کی. پروردگار یہ کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی. یقیناً رشد کو، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا. فمن یکفر بالطاغوت. جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے کر آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اس نے ایک ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا، لا انفصام لها، وہ کبھی ٹوٹنے والی نہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. توجہ کیجیے گا پہلے حصے پر، لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ دین میں کوئی زبردستی نہیں. صبح اٹھو 2 رکعت پڑھو، دوپہر ہو تو 4 پڑھو، پھر 4 پڑھو. اور اللہ کہہ رہا ہے دین میں زبردستی نہیں. رمضان آئے تو روزے لازمی رکھو، مال ہو جائے تو زکوٰۃ بھی دو، خمس بھی دو، حج پر بھی جاؤ. اور واضح کہہ رہا ہے دین میں زبردستی نہیں. تو 2 معاملات مختلف ہو گئے. دین میں آنے پہ زبردستی نہیں ہے. دین کوئی بھی اختیار کر لو، مرضی تمہاری. مگر اگر آؤ گے تو لا الہ الا اللہ بھی کہنا پڑے گا، محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا، اور یہاں پہ رکنا نہیں پڑے گا، علی ولی اللہ بھی کہنا پڑے گا. محمد پہ رکنا نہیں ہے. اس لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ختم نبوت کا دفاع کیا جائے، ختم نبوت کا دفاع کیا جائے، دفاع کی ان کو ہی ضرورت پڑتی ہے جنہوں نے بند نہ باندھا ہو. امامت کا بند بتا رہا ہے کہ ختم نبوت کا دفاع ہو گیا. بھائی دفاع کی تم کو ضرورت پڑتی ہوگی. ہمارے پاس عقیدہ امامت موجود ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے ختم نبوت کے دفاع کی. الحمدللہ ہمارا نبی محفوظ ہے. لا نبی بعدی کی حفاظت کی تمہیں ضرورت ہے کہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے میں نبی ہوں، کوئی تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے میں نبی ہوں، کوئی چوتھا کھڑا ہو جاتا ہے میں نبی ہوں، اور تم کہتے ہو یہ توہین رسالت ہے، یہ توہین رسالت ہے، یہ توہین نبوت ہے. کیوں؟ علی کو چھوڑو گے تو پھر در بدر ہوگے نا. علی کو چھوڑو گے تو پھر در بدر ہوگے، کبھی اس عدالت کے چکر، کبھی اس کچہری کے چکر. تو حضرت گرامی ہمارے پاس عقیدہ امامت اسی وجہ سے ہے کہ ختم رسل پر پہرا ہے. علی تک اگر آ گئے تو اس کا مطلب کہ اب نبوت کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اب ایک امامت کا چیپٹر ہے. اور دیکھیے حضرات گرامی، ایک سینسلیس بات ہے کہ اللہ دنیا تو قائم رکھے، ہدایت لینے والے بھی رکھے. اے پروردگار تو ہدایت دے، یعنی ہدایت مانگنے والے رکھے، دنیا کو بھی رکھے ایک عرصے تک، لیکن ہادی نہ رکھے. بڑی عجیب سی بات ہے. بھائی ہادی کون ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور صاحبان اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر منکم، تم میں سے. کہ وہ جو تخت پہ بیٹھ جائے نا اسی کی اطاعت کر لو. بھئی یہ اولی الامر. اس بیچارے کو تو اب وہ تو مر گئے، اللہ ان کو واصل جہنم کرے. ان کو قل ہو اللہ پڑھنے نہیں آتی تھی سینٹ میں.
ویڈیو تو پتہ ہے نا آپ کو کن کی بات کر رہا ہوں. تو قل ہو اللہ پڑھنے نہیں آتی تھی. جس کو قل ہو اللہ پڑھنے نہ آتی ہو وہ ہے اولل امر. وہ ہے اولل امر. یہ علی ابن ابی طالب کی بات ہو رہی ہے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کا سلسلہ نبوت سے جڑا ہوا ہے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. بھائی ہمارا اولل امر اگر اس کی بات ہو رہی ہے وہ تو داڑھی منڈا ہے, ایک نمبر کا کرپٹ آدمی ہے, اس کا اتنا بڑا مینشن ہے, وہ اولل امر ہے. اس کو خود دین نہیں آتا, اس کو نماز عید نہیں آتی, وہ کیا بتائے گا دین ہمیں. لہذا اب جو آیت ہے نا کمال کی, وہ آیت یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو و رسول کی اطاعت کرو اور اولي الامر کی اطاعت کرو. ایک لائن میں بات ہو رہی ہے, یعنی جس معیار کی ہدایت تمہیں اللہ سے ملے گی اسی معیار کی ہدایت رسول سے ملے گی, اور اسی معیار کی ہدایت اولي الامر سے ملنی چاہیے. ایک ترتیب میں ذکر ہو رہا ہے, ایک ترتیب میں ذکر ہو رہا ہے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور یہ جو جاہل بیٹھا ہے نا تخت پہ اس کی اطاعت کر لو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ لہذا حدیث رسول ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو ماتا میتۃ جاہلیہ, وہ جاہلیت کی موت مرا. جہالت نہیں, جاہلیت. جہالت اور ہے, جاہلیت اور ہے. جہالت سمجھیے گا, جہالت کیا ہے؟ عدم علم. علم نہیں ہے, میٹرک فیل ہے, جہالت ہے. تو جو مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے؟ نہیں. امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جہالت کی موت مرتا ہے؟ نہیں. ہو سکتا ہے بہت بڑا پی ایچ ڈی ہو سکتا ہے بہت بڑا ڈاکٹر ہو سکتا ہے انجینئر ہو سکتا ہے کسی عہدیدار کوئی عہدیدار ہو, تو جہالت کی موت تو نہیں مرا. عالم مرا لیکن جاہلیت کی موت مرا. تو جاہلیت کیا ہے؟ جاہلیت یہ معنی یہ ہے کہ اسلام کے بمقابل استعمال ہوتا ہے, یعنی اسلام سے پہلے جو تھا نا وہ سب جاہلیت تھا. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے, یعنی اسلام پہ نہیں مرا, جاہلیت کی موت مرا. اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی. لہذا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زمانہ چل رہا ہے, ہدایت لینے والے موجود ہیں, اور حضور ہادی کون ہے؟ ہادی اولي الامر جو بیٹھا ہوا ہے. زمانے کا امام کون ہے؟ کہ یہ جو بیٹھا ہے. اچھا بھائی کتنے دن تک بیٹھا ہے؟ پتہ نہیں, کب جیل میں ڈال دیں. بھائی پتہ نہیں کب جیل میں ڈال دیں اور کوئی دوسرا اولي الامر اس کے اوپر آ جائے. کمال یہ ہے کہ ایک اولي الامر کے بعد دوسرا اولي الامر ایسا آئے کہ ایک دوسرے میں نقص نہ نکال سکے. کمال تو یہ ہے نا کہ کوئی نقص نہ ظاہری طور پر ہو نہ باطنی طور پر ہو. دنیا کا کوئی امام لے لیجئے, کوئی امام لے لیجئے, ہزاروں لاکھوں نقص آپ نکال لیں گے اس میں, فائنینشلی نکال لیں گے اس میں, اس کی ذات میں نکال لیں گے. نہیں بھی نہیں, اگر کچھ بھی نقص نہیں ہوگا تو ایک نقص تو بہت واضح سا ہے, ہماری طرح نجاست کرتا ہے. ہماری طرح نجاست کرتا ہے, ہماری طرح نجس. کھاتا تو پاک ہے, نکالتا نجاست ہے. تو پاک کہاں سے لائیں گے بھائی؟ اب کوئی ایسا لے کر آئیں جس کے پیچھے آیت تطہیر ہو, جو یہ کہہ رہی ہو کہ دیکھو یہ وہ ہے کہ ہر طرح کی ظاہری نجاست سے بھی دور رکھا, ہر طرح کی باطنی نجاست سے بھی دور رکھا. اب اگر کسی کو ذکر اہل بیت سمجھ میں نہ آئے اور وہ یہ کہے یہ تعزیے کیوں, یہ جلوس کیوں, یہ زنجیر کا ماتم کیوں, یہ قمازنی کیوں, یہ فلاں کیوں, یہ فلاں کیوں, اور دور ہونا چاہے, میں غیروں کی بات کر رہا ہوں اپنوں کی بات نہیں کر رہا, اور دور ہونا چاہے یہ کیوں, یہ کیوں. بعض لوگ ہوتے سمجھنے کے لیے, لیکن کیوں
اعتراض ہے کیوں کا؟ سمجھ جائیے کہ رزق سے اللہ نے دور کر دیا، رزق سے اللہ نے دور کر دیا۔ لیکن ایک ہے سمجھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے تو بسم اللہ، آئیے فرش عزائی میں جواب ملے گا۔ سمجھنے کے لیے پوچھے تو ٹھیک ہے۔ ایک ہے نہیں بھائی اس سے تو نکاح ٹوٹتا ہے، علم سے تو نکاح ٹوٹتا ہے، بالکل ٹوٹے گا، آپ کے بڑوں کو نہیں ملا تھا، بالکل ٹوٹے گا، اگر آپ کے بڑوں کو مل گیا ہو تو نکاح نہیں ٹوٹنے والا تھا۔ تو عزیزان گرامی، علم سے نکاح ٹوٹتا ہے، نیاز میں تھوک ملاتے ہیں، شام غریبہ بھی یہ ہوتا ہے۔ بھائی آئیے کسی دن فرش عزا پہ بیٹھیے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ اس کی پوری ویڈیو بنائیے، کیونکہ بات دور تک جاتی ہے نا یہاں سے۔ آپ ویڈیو بنائیے، ہم بھی تو دیکھیں بھیا، کسی دن منظر پہ بھی تو لائیے نا، کسی دن نیشنل ٹی وی پہ بھی لائیے، ارے کسی یوٹیوب چینل پہ ہی لے آئیے، یا آپ کے جو دعوے کامنٹس میں ہوتے ہیں کسی یوٹیوب چینل پہ ہی لے آئیے کہ بھیا فلاں دن تھوک ملایا گیا، فلاں دن بچے کا خون ملایا گیا، فلاں دن یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے، 2024 شام غریبہ فلاں امام بارگاہ۔ ویڈیو ہمیں بھی تو پیش کریں بھائی، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ کہاں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اس امام بارگاہ میں۔ تو عزیزان گرامی، یہ سب کس بات کی سازش ہے؟ اس بات کی سازش ہے کہ مجلس میں بیٹھو گے، ذکر علی سنو گے، حسین کا ذکر سنو گے، حق بات سنو گے، اور باطل کھوکھلے خدا تمہیں سمجھ میں آ جائیں گے، تو کہیں وہ چھوڑ کے یہاں کے نہ ہو جاؤ۔ یہ سارا مسئلہ یہ ہے۔ سبیل نہ پینا، شربت میں کچھ ہوتا ہے، خود دے کے حلیم کی چڑھائیں تو اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا دو چیزوں کا اللہ نے تقاضا کیا۔ کیا تقاضا کیا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت کا انکار، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ میں لات و منات و عزا و نائلہ کے آگے بھی جھکتا ہوں اور اللہ کو بھی مانتا ہوں۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ محمد تم نے جو خدا پیش کیا ہے، یہ جو تم نے خدا پیش کیا ہے، 360 ہم نے رکھے ہوئے ہیں، کسی سے بارش مانگتے ہیں، کسی سے رزق مانگتے ہیں، کسی سے اولاد مانگتے ہیں، کسی سے گھر مانگتے ہیں، تمہارا ایک اور ماننے میں کیا حرج ہے؟ بھائی 360 تو ویسے ہی ہیں، ایک اور مان لیتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے کہا نہیں، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، سب کا پہلے انکار کرو، جعلی فرضی کا انکار کرو، الا اللہ، پھر کہو سوائے پروردگار کے۔ تو پہلے تبرہ چاہیے، پھر تولا چاہیے، پہلے تبرہ چاہیے، اظہار برات چاہیے، اظہار بیزاری چاہیے۔ یہ نہیں چلے گا کہ آپ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں بھائی صفین ہوئی تھی تو وہ بھی رضی اللہ تھے، یہ بھی رضی اللہ تھے، اجتہادی غلطی تھی، سمجھنے میں کوتاہی ہو گئی۔ مرزا غالب نے کیا خوب کہا، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ علی سے پوری جنگ لڑ لی 17 مہینے، اور آپ نے یہ ایک جملے میں ڈیفینڈ کر دیا، وہ ان سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی، چلے مان لیا، بعد میں معافی مانگی تھی، بعد میں معافی مانگی، اجتہادی غلطی ہوئی نا، تو چھوڑ دے شام کی حکومت، بٹھا دے علی بن ابی طالب کو؟ نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے نے خود صلح کر لی، حسن نے تو خود صلح کی تھی۔ ارے میرے بھائی، صلح نامہ کی شرائط پڑھو، شرائط رکھی ہے امام حسن نے، شرائط وہی رکھتا ہے جو جیتنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ 13 شرطیں ہیں، شرائط 13 شرائط ہیں، میں آپ 12 شرائط ہیں، میں 3 شرائط آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ پہلی شرط، یہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے گا۔ شرط بتا رہی ہے کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل نہیں کرتا۔
دوسری شرط یہ ہے کہ علی پہ لعن اور سب کو شتم نہیں کرے گا، علی کو گالیاں نہیں دے گا۔ مولا حسن کی دوسری شرط بتا رہی ہے کہ علی کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں۔ تیسری شرط، اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرے گا، اور جو کر دیا۔ شرائط تو بہت ہیں، شرائط خود بتا رہی ہیں کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کہنا کہ وہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ، وہ بھی اچھے تھے، یہ بھی اچھے تھے، وہ گھر والے ہیں تو یہ در والے ہیں، اچھا لگتا ہے نا نعرہ، خوبصورت نعرہ ہے نا، در والے ہیں۔ ان کے در والے ہونے میں قرآن نے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے حبیب، جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہوتے تھے اور یہ کوئی کھیل تماشا دیکھتے تھے نا، انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ کر یہ کھیل تماشے کی طرف لپک پڑتے تھے۔ جو نماز میں بھاگ جاتا ہو وہ میدان جنگ میں ٹکے گا؟ بھائی جو نماز میں بھاگ جاتا ہو، بھائی نماز میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نماز بعد جماعت سے جو بھاگ جائے اور کھیل تماشا دیکھنے باہر چلا جائے، بندر کا کھیل، روایت میں آیا، بخاری کی حدیث ہے، بندر کا کھیل دیکھنے چلے جاتے تھے۔ اتنا تو ایمان تھا ان کا، بندر کا کھیل دیکھنے جاتے تھے۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اس کا مطلب آواز کو بلند کیا ہے۔ اور کمال دیکھیے گا اس آیت کا، خدا آپ کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے اور جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ آیت رسول کے حجرے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پر اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ایسے نہ رسول کو جھڑکو کجہری بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو۔ کیا کہنے عجب شان ہے، اللہ نے خود ہی لکھوا دیا ان کے ہاتھوں سے، وہیں لکھی ہوئی آیت ہے۔ نسبتیں نہ ہو جائیں دائیں بائیں والوں سے، نسبتیں نہ ہو جائیں دائیں بائیں والوں سے، اس لیے مدینے میں معجزہ نہیں ہوتا۔ بزرگان گرامی، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یکفر بالطاغوت کیجیے۔ اس طاغوت سے امریکہ نہیں مراد لیجیے گا، خدا کا واسطہ، آپ کو پتہ نہیں کسی مولوی نے پٹی نہ پڑھا دیا۔ فمن یکفر بالطاغوت، اس طاغوت سے مراد یؤمن باللہ کے مقابلے میں ہے۔ یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے تو یکفر بالطاغوت کرنا ہے۔ اب جو اللہ والے ہیں، محمد اللہ والے تو یکفر بالطاغوت، ابو جہل اور ابو لہب کا انکار کرنا ہوگا۔ علی اللہ والے تو علی کے مقابلے میں جو آئے مذکر و مؤنث ہو، یکفر بالطاغوت۔ یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھاما لا انفصام لها، ٹوٹنے والی نہیں۔ لہذا ایک شخص بلکہ دو اشخاص صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں داخل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آخری ایک دو روایت پیش کر کے میں منزل مسائل پر آؤں گا۔ دو روایتیں سن لیجئے، آپ کو اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یکفر بالطاغوت کی اہمیت کیا ہے۔ یہ دیکھیں، دم بھرنے والے بہت ہیں، دم بھرنے والے بہت ہیں۔ کسی مزار پہ چلے جائیے نا، حق علی حق علی، ایسے نعرے سننے ملتے ہیں۔ دم بھرنے والے بہت ہیں، علی کے دشمن پہ لعن کرنے والے کتنے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ علی کے دشمن سے اظہار بیزاری کرنے والے کتنے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ دم بھرنے والے بہت مل جائیں گے، وہ چھوڑیے، وہ پھر دوسروں کا بھی دم بھرتے ہیں نا۔ مسئلہ یہ ہے، علی کو ایسا چاہیے کہ اس تھالی میں بھی کھاؤ اس تھالی میں بھی کھاؤ۔ علی کہتے پھر ادھر ہی چلے جاؤ، میرے پاس نہیں آیا کرو، وہیں جا کر کھا لیا کرو۔ ہمارے پاس آنا ہے تو مکمل آ جاؤ،
صادق اہل محمد کے پاس جب شخصائے دو اشخاص داخل ہوئے، ایک کو مولا نے سلام کیا، ایک کو مولا نے سلام نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ فرزند رسول کیا بات ہے، اس کو سلام کیا مجھے سلام نہیں کیا؟ امام نے کہا ماجرا یہ ہے کہ جب تم دونوں داخل ہوئے تو یہ ہم اہل بیت پہ درود پڑھ رہا تھا اور تم ہم اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت پڑھ رہے تھے، آہستہ آواز میں تسبیح پڑھ رہے تھے لعنت کی، لہذا میں نے اس کو تو سلام کیا اور تم کو نہیں کیا۔ اسے کہا کاش مولا پھر میں بھی آپ پر درود پڑھتے ہوئے داخل ہوتا۔ امام نے کہا نہیں، تم سمجھے نہیں بات کو، سلام کا جواب ہے واجب، اور میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ درود میں سلام کے جواب کے برابر وقفہ آ جائے، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں میں لعنت میں سلام کے جواب کے برابر وقفہ آ جائے، یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا ایک اور شخص آیا چھٹے امام کے پاس، کہ مولا میں نے 2 لباس سیے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ مرد ماشاءاللہ اس زمانے میں خود کام کر لیا کرتے تھے، تو اس زمانے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اسے کہا فرزند رسول میں نے یہ 2 لباس سیے ہیں، ایک آپ اہل بیت پر درود پڑھتے ہوئے اس کو سیا ہے، اور ایک آپ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہوئے اس کو سیا ہے۔ سیتا جاتا تھا اور آپ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا تھا، فرمائیے کہ کس میں نماز افضل ہے؟ فرمایا کہ جس میں لعنت۔ پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا درود پڑھنے والے بہت ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ملائکہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی پڑھ رہا ہے، بہت لوگ ہیں، ہم اہل بیت کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرنے والے بہت قلیل ہیں، لہذا اللہ کو یہ محبوب ہے کہ تم اس لباس میں نماز پڑھو۔ لہذا اس مجلس کے بعد انشاءاللہ عادت بنا لیجئے اپنی، کہیں جائیے امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، سوچ سن رہے ہیں، سوچ تو ظاہر ہے کہ سننے میں آ رہا ہے، بس لعنت کی ایک تسبیح پڑھ لیجئے، ساتھ میں اللہم لعنہم جمیعا، اے پروردگار، جو زیارت عاشورہ کا جملہ ہے، اللہم لعنہم جمیعا، اے پروردگار ان سب پر لعنت کر، سب میں سب آ گئے، اول سے لے کے آخر 3 گروہ ہے لعنت جس پر چھٹے امام نے کی ہے، جو زیارت بارسا میں فرمایا لعن اللہ امتا قتلت کا، ولعن اللہ امتا ظلمت کا، ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بے، اس گروہ پہ لعنت جس سے آپ نے ظلم کیا، جس نے آپ کو قتل کیا۔ قتل کرنے والے قلیل تھے، چند ایک افراد تھے، زیادہ نہیں تھے، 20-25 لوگ تھے جنہوں نے قتل کو کی سازش رچی اور قتل کیا، یعنی باقاعدہ قتل، امام نے ان پہ لعنت۔ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ کا، دوسرا گروہ، امت سے مراد یہاں پہ امت عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں گروہ، اور اس گروہ پہ لعنت امت ظلمت کا، اور اس گروہ پہ لعنت جس نے آپ پہ ظلم کیا۔ ظلم کرنے والے بہت سارے تھے، مدینہ سے نکالا، مکہ سے نکالا، اور بعد کربلا بھی ظلم جاری رہا، تو ظلم کرنے والے ایک بڑی وسیع تعداد ہے۔ تو اب دوسرا گروہ ایک بڑا دائرہ ہے، تیسرا گروہ جو ہے نا، یہ قیامت تک کے لیے چھٹے امام نے اس پہ لعنت کی ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، اس گروہ پہ لعنت جس نے اس ظلم کو سنا اور اس پہ راضی ہو گیا، جو ہوا تھا ٹھیک ہوا تھا۔ اب تو میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک مولوی صاحب ہیں کراچی کے، کہہ رہے ہیں کہ وہ تو حسین گئے ہی نہیں تھے کربلا، وہ کسی اور کام سے نکلے تھے، وہ راستے میں ان کو شہید کر دیا، اور اس کے اگلے بیان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام یہ تھا کہ وہ اصل میں وہ یزید کی بیعت کرنے گئے تھے۔ بے شمار بے شمار بے شمار۔ لہذا یہ ایسے افراد نکل رہے ہیں۔ اب کسی نے بہت اچھا کمنٹ کیا تھا کہ بھائی مجبوری ہے ان کی،
اولاد اپنے باپ کا دفاع کرتی ہے، اولاد اپنی باپ کا دفاع ہی کرتی ہے، ان کی مجبوری ہے۔ بازار گرامی، لعنت درود پڑھیے، یقیناً ہر جمعے کے دن خاص امام نے فرمایا کہ کوئی حاجت ہے 100 مرتبہ درود پڑھو ہر جمعے کے دن، لیکن افضل اس کے بعد بھی لعنت کا ہی ثواب رہے گا۔ قلیل ہیں جو اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اور اس کا ایک پیٹرن ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کے مقدس ہے تو اس کی دلاداری نام لے کر نہ کریں، اس کو بھی پتہ ہے کتنا مقدس ہے ویسے تو، لیکن بہرحال نام لے کر نہ کریں۔ جب وہ اس لائق ہو جائے تو پھر اس کو سمجھائیں گے، دیکھیں بھائی یہ ہے، لہذا بھرے مجمع میں نہ کریں، اس لیے کہ چھٹے امام نے فرمایا جب تم کسی کے جھوٹے خدا کی طرف اشارہ کر کے اسے جھوٹا کہو گے تو بات سچے خدا پر آ جائے گی۔ لہذا یہ معاملہ پریشان کون ہے؟ آپ نے تو اس کے جھوٹے خدا پہ لعنت کر دی، اس نے پڑھ کر جعفر صادق کو برا کہہ دیا، پھر کیا کریں گے؟ آپ سبب بنے امام جعفر صادق کو برا کہنے والوں میں، علی بن ابی طالب کو برا کہلوانے والوں میں، یہ نام لے کے نہیں کیجیے۔ لیکن یہ جز ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہے، کلمے کا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، سب کا منع کر کے ایک کا اقرار ہے، سب کو منع کریں گے علی کا اقرار کریں گے، سب کو منع کریں گے اور حسین کا اقرار کریں گے۔ بس گرامی، اگر یہ بات میری پہنچ گئی تو ایک روایت اور ہدیہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بس ایک شخص نے کہا فرزند رسول میں آپ سے تو محبت کرتا ہوں مگر کچھ ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ چھٹے امام سے کہا کہ آپ سے تو محبت کرتا ہوں مگر کچھ محبت ان سے بھی ہے۔ امام نے کہا انت اعور، تو کانا ہے، اندھا نہیں کا مولا ہے۔ امام نے کہا تو کانا ہے، ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے، ایک آنکھ تیری کمزور ہے، ایک آنکھ تیری خراب ہے۔ امام نے کہا اپنی یا تو دوسری آنکھ کو بھی ضائع کر دے یا اپنی دوسری آنکھ بھی کھول دے۔ بہت واضح پیغام امام نے، یا دوسری آنکھ بھی ضائع کر دے، پورا اندھا ہو جاؤ، یا اپنی دوسری آنکھ بھی کھول کر ایک امام کی طرف آ جاؤ۔ لہذا حسین ابن علی کا پیغام کیا ہے؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا، میں فساد کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، بل خرجت لطلب الاصلاح کی امت جدی، اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں۔ پھر یہ بھی فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، یہ واضح پیغام ہے مولا کا یکفر بالطاغوت کے لیے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا قیامت تک، جو بھی آئے گا مجھ جیسا یعنی امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام علی زین العابدین، قیامت تک مجھ جیسا میرے منصب پہ جو ہوگا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اس کے منصب پہ جو بیٹھے گا کوئی بیعت نہیں کرے گا۔ تو واضح نظریہ رکھنے والے، واضح فرق رکھنے والے عقیدے ہیں۔ بازار گرامی، یہ وہ دن ہیں کہ جب اہل بیت کو کوفہ لے جایا جا رہا ہے۔ کچھ عرض کر دیتا ہوں، ظاہر ہے کہ مسائل کے 3 دن تک یہ سفر جاری رہا۔ 200 چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے۔ کیسے راہ کوفہ میں چل بسے؟ آپ نے روانگی سنی ہوگی نا، پہلی محرم کو تو شہزادیاں نکلی تھی محملوں کے ساتھ، شہزادیاں نکلی تھی شان کے ساتھ، مگر اب جو نکلی ہیں تو بے کجاوا ہماریاں ہیں اور ہاتھ میں ان کے بچے ہیں، اونٹ کی پشت ننگی ہے اور جناب زینب یہ کہتی ہیں اے شمر
اے حرملا، اے عمر سعد، دیکھ ہم لوگ اس طرح کی سواریوں کے عادی نہیں ہیں۔ کا حکم یزید یہی ہے، حکم ابن زیاد یہی ہے کہ ننگی پشت پر بٹھایا جائے اور ایک رسن باندھ کر بٹھایا جائے۔ بس عورتوں کو بٹھایا گیا، مستورات اہل حرم کو بٹھایا گیا، ایک رسن باندھ کے بٹھایا گیا، ایک کندھے سے دوسرے کندھے، دوسرے کندھے سے تیسرے کندھے رسن باندھے گئے۔ مگر آپ جانتے ہیں نا 4 سالہ ننھی بچی کو کیسے باندھا جائے؟ ہاں، اس کی گردن کندھے کے برابر آتی تھی تو اس کی گردن کو باندھا گیا، اس کی گردن کو باندھا گیا۔ جناب زینب نے کہا اے شمر، تو جانتا نہیں حسین نے نازوں سے پالی ہے، حسین نے بڑے لاڈ سے پالی ہے، یہ سکینہ اس طرح سے سواری کی عادی نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، یہی طریقہ ہے، میں اسی طرح سے لے کے جاؤں گا۔ اور اب اونٹ کو دوڑایا گیا۔ افضل گرامی، جب اونٹ دوڑایا جاتا تھا، ماؤں کی گود میں موجود دودھ پیتے بچے، چھوٹے چھوٹے 3-3 4 سال کے بچے، وہ سارے بچے اچھل کے گرتے تھے۔ اگلا اونٹ آگے بڑھتا تھا، کچل دیتا تھا۔ راہ کوفہ میں ایسی کئی قبریں ہیں جن کے نشان ہمیں معلوم نہیں، تاریخ میں معلوم نہیں، مگر ہاں وہ شہدائے کربلا میں ذکر ہیں، لیکن ان کا نشان معلوم نہیں۔ بس ماؤں کے بچے جاتے گئے حسین ابن علی پر۔ مگر اب جو سکینہ گری ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا، شمر پیچھے بڑھا۔ ارے سارے اونٹوں کو روکا گیا، ارے کس نے اپنے آپ کو گرایا ہے؟ کون پیچھے گر گیا؟ بتایا گیا جناب سکینہ پیچھے گر گئی ہے۔ آگے اس نے دیکھا، جناب سکینہ اچھا تو تم گر گئی ہو، آؤ میں تمہارے لیے کوئی بہتر انتظام کرتا ہوں۔ حمید کہتا ہے میں نے یہ سوچا کہ ہاں کوئی بہتر انتظام کیا جائے گا، ایک اونٹ لایا گیا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ ہاں شہزادی کو طریقے سے بٹھایا جائے گا، مگر اب سینے کے بل جناب سکینہ کو لٹایا گیا ننگی پشت پر، اور اب باندھ دیا گیا، اور سنبھالنے والے سے، مہار تھامنے والے سے کہا گیا اے مہار تھامنے والے، باقی اونٹوں کی نسبت اس اونٹ کو زیادہ تیزی سے دوڑانا۔ حمید کہتا ہے جب میں کوفہ پہنچا اس اونٹ کو اتارا گیا، سکینہ کا دامن تو پہلے ہی جل چکا تھا، مگر سینہ بھی اور کرتا بھی خون آلود ہو چکا تھا۔ میرے سے پوچھتی ہے نجف کا پتہ بتا دے۔ میں نے کہا جناب سکینہ نجف کا پتہ جان کر کیا کریں گی؟ کہا حمید میرا دادا مشکل کشا رہتا ہے، مشکل کشا سے کہوں گی میری مشکل حل کیجئے، یہ چین سے مجھے سوال تک نہیں ہونے دیتے۔ الا ولعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ايام انقلبون ماتم حسین۔